محمد وقاص ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی معروف ٹک ٹاکر حریم شاہ سے متعلق ہے۔ حریم شاہ ماضی میں بھی متعدد تنازعات کا شکار رہی ہیں اور گزشتہ روز سے پھر خبریں گردش میں ہیں کہ حریم شاہ نے سندھ اسمبلی کے کسی صوبائی وزیر سے شادی کر لی ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاکر روان جو کہ کورٹ رپورٹر ہیں، لیکن اب سے کچھ دیر قبل ان کی حریم شاہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے اور یہ سارا معاملہ ہے کیا، ہم شاکر روان سے جانتے ہیں۔ شاکر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی حریم شاہ سے بات ہوئی ہے تو کیا یہ تنازع کیا ہے؟ یہ تنازع تو نہیں ہے، یہ ایک خبر ہے، اچھی خبر ہے کہ حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور وہ ازدواجی زندگی کا آغاز انہوں نے کیا ہے۔ میری ان سے طویل گفتگو ہوئی، جو میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یا جو ناظرین کے ذہن میں سوالات تھے وہ سارے سوالات میں نے کیے، انہوں نے سب سوالوں کے جواب دیے۔ 4 نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، لیکن نام نہیں بتایا۔ کچھ مصلحت کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میں وہ نام نہیں بتا سکتی، اور جو سب سے بڑی وجہ انہوں نے بتائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے اور ان کا نام بتائیں گے۔ جو 4 نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں وہ میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی نشانی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ رکن صوبائی اسمبلی سندھ ہیں۔ دوسری نشانی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ صوبائی وزیر ہیں۔ تیسری نشانی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہ ان سے عمر میں کافی بڑے ہیں، اور چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ تو یہ 4 نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ جس شخص کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جس شخص کے ساتھ وہ رشتہ زواج میں منسلک ہوئی ہیں۔ اور دوسری جانب کیونکہ ہم عدالتی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں تو وقاص آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر شادی کریں تو آپ کو اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو نہیں منا سکتے تو وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، وہ سزا بھی ہو سکتی ہے انہیں۔ تو یہ کچھ قانونی پیچیدگیاں جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں وہ ہیں جنہیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے۔ اچھا، میں نے تنازع اسی وجہ سے کہا کیونکہ حریم شاہ نے نام نہیں بتایا، ابھی صرف کچھ اشارے دی ہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں، تو ابھی یہ تنازع ہی ہے۔ خبر ہوگی جب خوشی کی بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایک خبر ہے، پاکستان کے معروف ٹک ٹاکر ہیں، لیکن ابھی تک یہ تنازع ہی ہے کیونکہ ماضی میں بھی حریم شاہ کا کردار ایسا ہی رہا ہے کہ مختلف تنازعات میں الجھی رہی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کتنے منٹ کی آپ کی گفتگو ہوئی حریم شاہ سے، اور وہ کتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ کیا یہ شادی پایہ تکمیل تک پہنچے گی؟ وقاص بھائی، قریباً جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ گفتگو ہوئی۔ میں نے مختلف چیزیں ان سے پوچھی، اور خاص طور پر یہ میں نے پوچھا کہ شادی کا انتخاب کیسے ہوا، یعنی کیا آپ نے جو ہے وہ پہل کی یا جس شخص کے ساتھ آپ کی شادی ہو رہی ہے اس نے پہل کی، ملاقاتیں کتنی ہوئیں، کیسے آپ متاثر ہوئیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 سے زائد ملاقاتیں ان کی ہو چکی تھیں۔ کچھ ان کے میوچل فرینڈز ہیں جنہوں نے اس شادی کو جو ہے وہ پایہ تکمیل میں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فرسٹ یا جو شادی کا پرپوزل تھا وہ اس شخص کی جانب سے انہیں بھیجا گیا جسے انہوں نے قبول کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی شخصیت سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اقرار کیا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس شادی کے گواہوں میں کون لوگ تھے، کیا کوئی بڑی شخصیات تھیں، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کے میوچل فرینڈز تھے وہ اس شادی کے گواہان میں شامل ہیں، اور جو بڑی سادہ سی تقریب ہوئی اس کے اندر کچھ صوبائی وزراء یا سینیٹرز یا کچھ اہم شخصیات جو دوسری جانب سے جو ہیں وہ شامل ہوئیں۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ رسم ہو چکی ہے اور اس کو 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ تاہم ابھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو دوسری شخصیت ہے بقول حریم شاہ کے، کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو منائیں گے اور اس کے بعد وہ باقاعدہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ نام بھی بتائیں گی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جس سے شادی ہوئی ہے وہ عمر میں بڑے ہیں، تو عمر میں بڑے کی بات آتی ہے تو قائم علی شاہ کا نام ذہن میں آتا ہے، تو اور بھی کافی ہیں، سعید غنی ہیں، سندھ کے صوبائی وزراء کی بات کریں تو ایسے وزراء ہیں، تو کیا لگتا کیا ہے آپ کو، کہیں قائم علی شاہ صاحب تو نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ کہنا قبل الوقت ہے۔ جو تصویر وائرل ہوئی ہے وہ تصویر وقاص اگر کیونکہ ہر شخص تجسس میں ہے، اور جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں یا اراکین سندھ اسمبلی ہیں
وہ اپنے ہاتھ دکھا رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں انگوٹھی انہوں نے نہیں پہنی. تو اگر ہم ہاتھ کا جائزہ لیں تو وہ ہاتھ ہمیں جو ہے وہ 35 سے 45 سال کے شخص کا ہاتھ لگتا ہے. تو جو قائم علی شاہ کی بات کی جا رہی ہے تو میں اس کی تردید کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت بزرگ ہیں اور ان کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں تو اس طرح کا ہاتھ نہیں ہے. تو یہ جو شخص ہے یہ 35 سے 45 یا 50 سال کے اندر ہو سکتا ہے. تاہم جو دو اہم نشانیاں ہیں گھڑی اور اس کے بعد جو انگوٹھی ہے، تو جو اس کی اہلیہ ہوگی یا اس کے خاندان کے لوگ ہوں گے وہ تو پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ یہ جو انگوٹھی ہے بڑی نایاب قسم کی انگوٹھی ہے، بڑی قیمتی لگ رہی ہے. گھڑی بھی قیمتی ہے، چلے گھڑی کی ہم مان لیتے ہیں کہ اس طرح کی گھڑیاں بہت زیادہ لوگ پہنتے ہوں گے، لیکن وہ جو انگوٹھی ہے وہ بڑی نایاب ہے. تو میرے خیال میں جو شخص ہے اس کی فیملی کو معلوم ہو چکا ہے. اب کچھ افہام و تفہیم ہو رہی ہوگی، اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے ساتھ حریم شاہ کی شادی ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی 25 منٹ بات ہوئی ہے حریم شاہ سے، تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ باہر آئے گا، پتہ چلے گا کہ حریم شاہ کا دلہا کون ہے، یا پھر ایسے ہی دب جائے گا؟ دیکھیں وقاص، اگر ہم حریم شاہ کو دیکھیں یا اس طرح کی ماضی میں مزید جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کو بھی دیکھیں تو ہم اس پہلو سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کچھ پبلسٹی سٹنٹ بھی دیکھنے میں آتے ہیں. تو بادی نظر میں ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. کل کو جو ہے وہ حریم شاہ کسی بھی موڑ پر کوئی بھی بات کر سکتی ہیں. تاہم جس طرح میری ان سے بات ہوئی ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی یہ پہلی شادی ہے. اس سے پہلے ان کے کافی لوگوں کے ساتھ ان کو منسوخ کیا گیا اور وہ تردید کرتی رہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پہلی دفعہ تصدیق کر رہی ہیں اور ان کا خود کہنا ہے کہ یہ بالکل شرعی طور پر شرعی طریقے سے جو ہے وہ نکاح ہوا اور باقاعدہ ساری رسمیں ہوئیں. اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ منہ دکھائی کیا ملی، حق مہر کتنا تھا، جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ منہ دکھائی، کیونکہ ان کی جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس سے بڑی منہ دکھائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کو انہوں نے پسند کیا ان کے ساتھ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں. اور حق مہر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی یہ شادی کسی لالچ طمع پر نہیں ہے، تو اس لیے حق مہر جو ہے وہ بڑا ہی نامنل، یعنی جو اسلام جو ہے کہتا ہے اتنا ہی حق مہر جو ہے. اچھا شاکر یہ بتائیے کہ آپ کورٹس کو کور کرتے ہیں، ذرا اس معاملے کے لیگل پوائنٹس پر آتے ہیں اور اس صوبائی وزیر کو ذرا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شادی پہلی بیوی کی اجازت نہیں لی تو اس سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بتائیں کہ کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر پہلی بیوی کی شادی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے تو وہ بھگتنا پڑے گا پھر. جی دیکھیں، جو قانون ہے وہ قانون تو واضح طور پر ہے کہ اگر آپ اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ عدالت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے بعد 6 ماہ کی قید بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اگر ہم الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اگر آپ پہلی شادی جو ہے وہ چھپاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نااہل ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ اب یہ الیکشن ہو چکے ہیں، اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا کہ ان کی شادی اگر وہ اپنے کاغذات نامزدگی میں چھپائیں گے تو اس دوران جو ہے وہ قانونی جو ہے ان کو پریشانی ہو سکتی ہے. تاہم ابھی جو ایک ریمیڈی اس شخص کی اہلیہ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ رضامندی نہیں ظاہر کرتی تو وہ قانون کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتی ہیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہیں اور وہ سزا بھی دلوا سکتی ہیں. جی بہت شکریہ شاکر. حریم شاہ کی شادی کا تنازع جو ہے وہ بہرحال کبھی نہ کبھی تو حل ہوگا، لیکن اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ حریم شاہ کے شوہر کا نام سامنے نہیں آیا اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ کچھ صوبائی وزیر ہیں کہ جن کا تعلق سندھ اسمبلی سے ہے. لیکن بہرحال دیکھنا ہوگا کہ کب یہ تنازع حل ہوتا ہے اور حریم شاہ باقاعدہ اپنے دلہے کا اعلان کرتی ہیں. اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مستقبل میں بھی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے.